جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کے دوسرے دن 11 تاریخ کو ایک ہولناک واقعہ پڑانگ کے علاقہ شاہ بڑا میں پیش آیا، جس میں ایک معصوم بچی جس کی عمر تقریباً 5 یا پونے 5 سال کے قریب ہے، اس کو ذبح کیا گیا اور اس کی لاش جو ہے وہ اگلے دن بلکہ اسی رات ہی 2 بجے علاقے کے لوگوں نے اور پولیس نے ریکور کی تھی۔ یہ بڑا ایک سنسنی خیز واقعہ تھا۔ اس کے بعد پورا علاقہ اور پورا ضلع جو تھا وہ ایک خوف اور دہشت کا شکار ہو گیا تھا۔ جب ہم نے اس واقعے کی اطلاع ملی تو پورا صوبہ اور ہمارے آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کی طرف سے ہمیں یہ سخت ہدایت ملی کہ فوری طور پر جو ہے اس واقعے کو ٹریس کیا جائے اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا کے لیے کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے بچی کا میڈیکل کروایا، تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ زیادہ شبہ یہ تھا کہ شاید بچی کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کو قتل کیا گیا۔ تو جب زیادتی اس کے اوپر ثابت نہ ہو سکی تو پھر اس کے بعد کیس کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری جو پولیس کی ٹیم بنائی گئی تھی اس نے واقعی بڑی محنت سے کام کیا، اور میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس میں ہمارے ایس پی انویسٹیگیشن ہیں، ڈی ایس پی صاحب احسان شاہ ہیں، ایس ایچ او صاحب تھانہ، اور جو ہمارے آئی او، یہ سب نے کافی محنت سے کام کیا اور دن رات کام کیا اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے بھی کام کیا۔ ہم نے اس واقعے کو ٹریس کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی کہ ہم اس میں تمام اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں اور جلد سے جلد ہم اس کو ٹریس آؤٹ کریں، کیونکہ اس واقعے کی وجہ سے عوام میں بہت خوف و ہراس پایا جاتا تھا۔ میرے پاس کئی وفد آئے جنہوں نے اس کنسرن کا اظہار کیا، علاقے کے لوگوں نے آ کر کے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا ایک علاقے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور جلد از جلد اس کو ٹریس آؤٹ ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے جو والدین ہیں پورے علاقے میں ان کے اندر خوف ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھروں سے نہیں نکال سکتے۔ تو جب تک یہ ٹریس نہیں ہوگا اور ملزمان کو سامنے نہیں لایا جائے گا اس وقت تک حالات جو ہیں وہ علاقے میں خوف کی فضا ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب یہ کیس پر ٹیم بنائی گئی، جب اس نے کام کیا اور کافی لوگوں کو اس میں سسپیکٹس کو ہم نے ٹریس کیا اور سسپیکٹس کو ہم نے سنا لایا اور ٹیکنیکل موبائل ڈیٹا پر کام کیا ہم نے، اس میں جیو فینسنگ کے لیے بھی ہم نے کچھ ٹیم تشکیل دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ڈی ایس پی اہلکار اور باقی سی ٹی ڈی والے بھی، اسپیشل برانچ والے بھی ہمارے ساتھ اس میں انہوں نے بھی بڑا تعاون کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ رہے، مگر سب سے جو زیادہ تعاون کیا ہمارے ساتھ وہ شاہ بڑا کے جو لوکل لوگ تھے اور خاص کر کے جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ کریڈٹ جو ہے انہی کو دیتا ہوں کہ ان کے تعاون کی وجہ سے اور ان کی پولیس کی پشت پناہی کرنے کی وجہ سے، پولیس کو بیک کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ فوری طور پر یہ ٹریس ہو گیا۔ اگر یہ لوگ اس طرح تعاون نہ کرتے اور احتجاج کی طرف چلے جاتے تو پھر شاید اتنی جلدی یہ ٹریس آؤٹ نہ ہوتا۔ انہی لوگوں نے پھر نشاندہی کی ہم کو کہ جب ہمیں اس کی رپورٹ کروائی گئی تھی بچی کی مسنگ کی، ہمیں پہلے مغرب کا ٹائم بتایا گیا تھا، پھر انہی فیملی کے جو بیانات تھے ان میں جب تضادات آنا شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں جب انہوں نے بتایا کہ بچی کو آخری ٹائم میں باپ کے ساتھ ہی جاتا ہوا دیکھا گیا، تو پھر ہماری تفتیش کا رخ جو تھا وہ بالکل علاقے کی طرف موڑ گیا، گھر کے اندر چلا گیا۔ پھر اس میں ہم نے جب مزید تفتیش کی تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے باپ کا ملوث ہونے کا اس میں چانس زیادہ ہے۔ پھر ہم انتظار کر رہے تھے کہ سوئم ہو جائے، کیونکہ مختلف لوگ دعا کے لیے آ رہے تھے، مختلف وفد ان کے پاس جا رہے تھے، مختلف چینلز بھی انٹرویو کے لیے جا رہے تھے، اور ظاہری بات ہے وہ اس کا فادر جو تھا، والد جو تھا، وہ تو وکٹم تھا، کیونکہ اس کی بیٹی جو تھی وہ قتل ہوئی تھی، اور وہ تمام مختلف چینلز کو بھی اس نے انٹرویو دیا اور ان کے ساتھ یہی بات کی کہ جلد از جلد قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اور ایک جگہ تو میں نے خود ان کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی اس کا قاتل ہے اس کو چوک میں پھانسی دی جائے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ پھر جب ہم نے اس کے والد کو تفتیش کی، پہلے ہم نے اس کا گراؤنڈ چیک کیا، پھر جب ہم نے اس کی دیگر فیملی کا انٹرویو کیا تو اس کی جو بیوی ہے پھر اس نے بھی ہمیں انہی خدشات کا اظہار کیا کہ اس قتل میں یہ ملوث ہو سکتا ہے،
اور پھر اس کے بعد بیوی نے جو اس کا ہمیں باقی موٹیو بتایا، پھر جب ہم نے اس کو کنفرم کیا، پھر جب ہم نے اس کو اٹھا لیا، جب ہم نے اس کو بلا لیا، پھر جب ہم نے اس کے ساتھ تفتیش کی، تو پھر اس نے خود ہی تمام راز اگل دیا اور اس نے یہ بتایا کہ جی اس بچی کو قتل جو ہے وہ میں نے خود کیا، اپنے گھر سے میں اس کو لے کر نکلا ہوں مغرب کے بعد، اور پھر اس کے میں نے علاقے میں مختلف ایسی جگہوں پر جو کہ جہاں پر زیادہ آبادی نہیں تھی وہاں پر چکر لگایا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو موقع ملنے پر جو جائے وقوع ہے اس وقت ادھر لے کر پہنچا اور وہاں میں نے خود اس کو ذبح کیا، اور چھری جو تھی وہ میں نے خریدی تھی اور میں نے اس کو چھری کو نزدیک جو کھیت ہیں ان میں ہی پھینک دیا۔ اور وجہ جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ شک تھا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے اور یہ ناجائز بیٹی ہے، صرف اس شک کی بنیاد پر جو ہے اس نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اس بنیاد پر اس نے جو ہے یہ اپنی بیٹی کو کیا، اتنا سنسنی خیز طریقے سے اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ میں اس کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے میں نے اپنے ساتھ ایک پسٹل بھی رکھی ہوئی تھی، جب میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تو وہ پسٹل اس وقت نہیں چلی، اور وہ پسٹل بھی پھر اس نے جس سے لی تھی اس کو واپس کر دی، ہم نے اس پسٹل کو بھی جو ہے وہ ریکور کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جب ہم نے اس کی گرفتاری مکمل کی، ساری چیزیں اس نے بیان کر دیں اور وہ باقی ساری چیزوں کے ساتھ ہمارے تصدیق کرتی تھی، اس کے بعد ہم نے موبائل ڈیٹا کے مطابق بھی جو اس نے موومنٹ بتائی تھی وہ بھی کنفرم کر دی تھی، تو پھر آج ہم نے اس کو صبح جو ہے باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ اس کی نشاندہی پر ہم نے ویپن ریکور کر لیا ہے اور عدالت سے ہمیں 3 دن کی کسٹڈی مل چکی ہے۔ اب ہمارا اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے، بلکہ ہم نے جو ٹیم بنائی ہے اس کے علاوہ پروسیکیوشن کی ٹیم بھی بن چکی ہے، اور وہ جو ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو اس فعل پر زیادہ سے زیادہ سزا ملے، تاکہ علاقے کے لوگ جو کہ خود پورے علاقے میں بڑا اس کے لیے اشتعال ہے اور بڑی ایک اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس کا خاتمہ ہو۔ یہ لوگ کل خود دوبارہ جمع ہوئے گاؤں کے لوگ، اور یہ انہوں نے پھر ہمیں رابطہ کیا اور بتایا کہ جی پورا علاقہ جمع ہو گیا ہے اور وہ بھی خود کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ جی پولیس نے ساری چیزیں کر لی ہیں اور اس طرح کی خود کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہماری بھرپور کوشش ہے اور علاقے کے لوگوں کے دوبارہ تعاون سے ہم اس کو سزا دلوائیں گے، اور جو پہلے جس طرح انہوں نے تعاون کیا ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کریں گے، ہمیں جس گواہی کی ضرورت ہوگی وہ یہ دیں گے، تاکہ ایسے واقعات کا سدباب ہو سکے اور معصوم بچوں کی جان کو جو خطرات ہیں وہ کم سے کم ہوں اور علاقے کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا جائے۔ شکریہ۔ اگر آپ